اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ سورت کا تیسرا دعویٰ یعنی کارساز اور برکات دہندہ نظام عالم میں صرف اللہ ہی ہے، اور اس نے اپنا نظام کسی کے حوالے نہیں کیا، لہذا غائبانہ حاجات میں اسی کو پکارو۔ یہ عنوان دہرانا ہوتا ہے بھائی۔ بے شک رب تمہارا اللہ ہے۔ رب مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، ان کا اسم ہے، اللہ خبر ہے۔ بے شک رب تمہارا اللہ ہے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اندازہ 6 دنوں میں، جس طرح کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش عصر کے بعد جمعے کے دن ہوئی جی، اور اسی طرح یہ 6 دن جس طرح دوسرے مقام میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر قائم ہوا عرش پہ۔ جب ساتھی پورے ہوں گے، جو چھٹی گئے ہوئی ہیں، میں استوا علی العرش پہ تقریر کرنی ہے، بڑی اہم انشاءاللہ۔ آپ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو معنی ہے وہ ہے استوا علی العرش۔ یہ کنایا ہے کہ نظام عالم کسی کے حوالے نہیں کیا۔ استولا علی الحکومہ، استولا الحکومہ، حکومت کا خود والی ہے، یہ معنی بس کرنا ہے، کیونکہ اس کی کیفیت وہ ہم تفویض کرتے ہیں اللہ کی طرف، وہ خود جانتا ہے کیسے، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے اور بہت مشکل مقام ہے یہ۔ تو آپ نے اتنا فی الحال یاد رکھنا ہے کہ استوا علی العرش کنایا ہے نظام عالم سے، کہ اللہ نے نظام عالم، جہان کا عالم، کس جہان کا نظام کسی کے حوالے نہیں کیا۔ استوا بمعنی استولا، حکومت کا خود والی ہے، پھر انشاءاللہ اس پہ لکھیں گے۔ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یعنی رات کو لے آتا ہے دن پہ، تلاش کرتا ہے دن پھر رات کو، حسیسات پیچھے پڑتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، جلدی جلدی، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آتے۔ داخل کرتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن میں جی، تلاش کرتا ہے وہ دن اس رات کو پیچھے پڑتے ہوئے، حسیسہ تلاش کرتے ہوئے، اور پیدا کیا سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو درا حالے تابع کیے گئے اس کے حکم کے ساتھ۔ الا حرف تنبیہ ہے، الا لہ الخلق، خبردار اسی کے لیے پیدائش ہے، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ والامر، اس امر سے کیا مراد ہے ذرا خیال کرنا، التسلط علی الحکومہ، والامر اے التسلط علی الحکومہ، حکومت پہ اس کا تسلط ہے۔ پھر اس پہ کیا چیز دلالت کر رہی ہے کہ ہم معنی کرتے ہیں والامر التسلط علی الحکومہ ثم استوى علی العرش، یعنی ثم استوى علی العرش کو دیکھ کے ہم الامر کا معنی کرتے ہیں التسلط علی الحکومہ۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے اللہ، برکت اور خیر جسے چاہے دے دے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، خیال کرنا، پکارو تم اپنے رب کو گڑ گڑا کے اور آہستہ۔
بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ۔ معتدین باب افتعال ہے، معتدین تھا اصل میں، اسی طرح تھا نا، مقتصبین معتدین تھا، معتدین معتدین تھا اصل میں۔ جی احناف کے نزدیک یہ دلیل ہے کہ آمین آہستہ کہنی ہے امام کے پیچھے، کیونکہ حدیث پاک میں بخاری شریف میں کہ ایمان دعا، یہ دعا آمین جو ہے یہ دعا ہے، آمین دعا ہے، اور دعا کا قانون ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ تفسیر قرطبی میں، یہ کوئی آج کی تفسیر نہیں ہے، تفسیر قرطبی میں رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک یہ دلیل ہے کہ آمین آہستہ کہنی ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ ولا تفسدوا فی الارض، نہ فساد برپا کرو زمین میں۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے شرک کی اشاعت، غیر اللہ کی پکار، اس کے ساتھ کا کوئی فساد نہیں ہے۔ بعد اصلاح کرنے اس کے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، شرک کو زائل کیا، ثابت کیا کہ دعاؤں کے لائق، حاجات پہ پکارنے کے لائق وہ اللہ ہی ہے، اور پکارو تم اس کو درا حال ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈر کے اور امید رکھتے ہوئے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، جو غیر اللہ کو پکارنا چھوڑتے ہیں، صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، وہ محسنین ہیں۔ یہاں ایک ضروری بات سن لیں کہ ان رحمت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر ماجدی میں ہے کہ رحم کرنا، جی غفران آ گیا، ثواب آ گیا۔ رحمت کا معنی رحم کرنا، ثواب دینا، بخش دینا۔ پہلے تو یہ تین معنی ذہن میں رکھ لیں، اور تینوں مترادف معنی ہیں، رحم کرنا، ثواب دینا یا غفران۔ اب ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، رحمت اللہ جب مؤنث ہے نا، رحمت غلام، تو قریبتن ہونا چاہیے تھا، تو یہ پھر قریبن کیوں آیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اور مؤنث غیر حقیقی، رحمت مؤنث غیر حقیقی، جی اس کے لیے خبر مذکر آتی رہتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اب یہ قریب کیوں آیا؟ رحمت سے مراد ترحم ہے، رحمت سے مراد رحم ہے، جی تو یہ تفسیر کشاف میں لکھا ہوا ہے، اور مؤنث غیر حقیقی ہے، یہ بھی آپ جانتے بھی ہیں، اور تفسیر کشاف میں لکھا ہوا ہے، تو اس لیے قریبن آیا ہے۔ ہم نے رحمت کا معنی ترحم کر لیا، ہم نے رحمت کا معنی رحم کر دیا، بتاویل جو ہے رحم اور ترحم کے، وہ مذکر ہے، لہذا قریبن مذکر آیا۔ لیکن ایک جواب میں فقیر اپنی طرف سے دیتا ہوں کہ قریبن بروزن فاعیلن، تو یہ فاعیلن کا وزن مذکر مؤنث میں برابر ہوتا ہے، اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھیے بات۔ فاعیلن کا وزن مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے نا، تو پھر یہ اعتراض ہی نہیں بنتا ہے۔ تو چلو بناؤ، تو پھر رحمت کو بتاویل ترحم یا رحم کے کر لو، یا ماجدی والے نے جو کہا رحم، ثواب یا غفران مراد ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھنا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی جو رحمت ہے وہ قریب ہے محسنین کا آسان معنی موحدین، اور تفصیلی معنی جو حاجات میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں وہ محسنین ہوتے ہیں۔ ربنا تقبل منا۔
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، یہ نصیب ہو جائے تو سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ رحمت ہوتی ہے کچھ نہ ہو بہت کچھ ہو جائے۔ پھر سمجھو، دو چیزیں رحمت اور برکت۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا کہ یوں کہنا چاہیے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ یہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے اس طرح کہا کرو، یوں نہ کہا اللہ کی رحمت اللہ کا فضل، اس طرح اچھا ہے اللہ کا فضل اللہ کی رحمت، بس یہ دو چیز۔ پھر رحمت اور برکت، مولانا ابرار، رحمت ہوتی ہے کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو اور سب کچھ ہو جائے، یہ ہوتی ہے رحمت۔ کچھ نہیں، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ رحمت کرنے پہ آئے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں، قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ حافظ قرآن نہیں تھا، اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا، کچھ نہیں تھا، سب کچھ عطا کر دیا۔ اور برکت ہوتی ہے چیز ہو لیکن تھوڑی ہو، پھر اس کو بڑھا دے۔ مثال دوں، مدرسے میں مثال کے طور پہ الحمدللہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بالکل نہ سالن ہے نہ روٹی، باہر سے روٹیاں بھی آ گئی، سالن بھی اور حلوہ آ گیا، رحمت ہوئی۔ امیر صاحب نے ایک چھوٹا سا پتیلا پکایا جو صرف میں اور امیر صاحب کھا جائے، لیکن سب طالب علموں نے کھا لیا، تھا لیکن تھوڑا تھا۔ یہ برکت ہے، یہ کیا ہے؟ برکت۔ جی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا ہم پہ، قبر میں سوال و جواب میں کامیاب، قبر جنت کا باغ، قیامت کے دن جنت۔ اور وہ اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری اپنی رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے، یہاں تک کہ جب اٹھا لیتی ہے وہ ہوائیں بادلوں کو، سکالا، بھاری بادل، جو مکسر اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اور یہ باب کون سا ہے جی؟ بولو، باب ہے نصر ینصر، سکالا نصر ینصر۔ سکھ نہ ہو، چلاتے ہیں ہم اس کو، یہ سبق نہ ہو تھا، قالا اور کل والا اور ارتقاء ساکنین والا قانون لگا۔ سمجھ رہے ہو کیا تھا اصل میں؟ سبق نہ، اجوف واوی ہے، سبق نہ ہو۔ جی، باب ہے نصر ینصر، نصر ینصر، سکھ نہ ہو، یہ ہو ضمیر کا مرجع بادل ہے، مذکر لائے ہیں کیونکہ لفظ صحاب مذکر ہے، چاہے وہ صحابہ کی جمع ہے لیکن مذکر ہے۔ اور باقی قانون قرآن کے تابع ہے، قرآن قوانین کے تابع نہیں ہے۔ جی، یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہے ہوائیں بادلوں کو جو بھاری ہیں، چلاتے ہیں ہم ان کو، لبلد میت، واسطے شہر ویران کے، لام بمعنی الہ کے ہے، پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی، پھر ہم نکالتے اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل، کذالک،
اسی طرح ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو قبروں سے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور شہر ستھرا یعنی زمین ستھری نکلتی ہے اس کی انگوری رب کے حکم کے ساتھ، اور وہ زمین جو ناکارہ ہے، کرری زمین ہے، نہیں نکلتی اس کی انگوری مگر ناقص چیز کو۔ جو زمین ستھری ہے اس سے انگوریاں اچھی نکلتی ہیں، جو نہیں ہے تو نہیں نکلتی۔ اسی طرح قرآن مقدس رحمت ہے، بارش ہے، مومنین کے دل پہ اترتی ہے تو زادتہم ایمانا، اور جب دوسروں کے تو بدبو اٹھتی ہے۔ بارش تو صحیح ہے لیکن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ قرآن تو رحمت ہی رحمت ہے، میرے آقا تو رحمت ہی رحمت ہے، آگے سننے والے قلوب، سمجھنے والے عقول، ان کی یہ حالت ہے۔ ایک ذہن میں رکھنا، والذی یرسل الریاح، یہ غائب ہے، سکنا احرجنا التفات من الغیبت الی التکلم ہے، الطیب حبس طباق اور تضاد ہے، علم معانی۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے آیات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک تشدد کرنا ہے، شرک تشدد کرنا ہے، یہ صحیح نہیں۔ البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، خیال کرنا، پھر لکھ لو، یہ لقد ارسلنا نوحا پہ لکھو۔ 3 قصوں میں سے پہلا قصہ تیسرے دعوے کے متعلق ہے بطور لفظ نشر غیر مرتب، پھر من قوم ہی پہ لکھ لو۔ اس سے معلوم ہوا شرک تشدد کرنا ہے، جی یہ کوئی نرمی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اب سنو، علماء تاریخ نے ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا، بہت زیادہ روتے تھے، پھر نوح نام رکھا گیا نوحہ سے۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پس فرمایا میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوا اس کے، بے شک میں ڈر کرتا ہوں تم پہ بڑے دن کے عذاب کا، قیامت کا دن یا دنیا میں عذاب طوفان وغیرہ۔ پوری توجہ سے بیٹھا کرو۔ کہا سرداروں نے آپ کی قوم سے، میرے استاد جی فرماتے تھے حفظ اللہ، ایک ہوتے تھے حکومت کے لوگ، ان کو ملا، ایک جاگیردار چودھری ملک خان، ان کو مترف کہا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے سردار قوم میں سے یعنی حکومت کے لوگ، بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھے کھلی گمراہی میں ہے نوح۔ فرمایا میری قوم نہیں ہے میرے ساتھ گمراہی، جی مطلب یہ مجھے گمراہی نہیں، چھوا بھی نہیں ہے، گمراہی تو بڑی چیز ہے، بری چیز ہے، لیکن میں رسول رب العالمین کی طرف سے پہنچاتا ہوں تمہیں، تبلیغ کرتا ہوں تمہیں، مفعول اپنے رب کے پیغامات، اور میں خیرخواہ ہوں، تمہارے لیے خیرخواہی کا ارادہ کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ جب تم نہیں جانتے تو پھر میری اتباع کرو۔ مبلغ کا مقصد یہ ہوتا ہے تمہیں پتہ نہیں میرے پیچھے چلو۔ میرے آقا نے فرما ان علیک الا البلاغ، اللہ نے آپ کو کیا فرمایا؟ ان علیک الا البلاغ فذکر انما انت مذکر۔ جی کیا بلا انہوں نے تعجب کیا؟ خیال کرنا، اصل میں یہ حمزہ انکار کے لیے ہے، واو عاطفہ ہے، معطوف علیہ معذوف ہے، ایسے میں نہ کر اکذبتم وعجبتم، اب عاجبتم، اکذبتم وعجبتم من ان جاءکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات سے کہ تمہارے پاس ذکر آیا تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبان میں جو تم میں سے ہے،
تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم شرک اور گناہوں سے بچو اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ماضی استمراری۔ پھر انہوں نے جھٹلایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جھٹلایا نہیں تو پہلے ہی جھٹلاتے تھے۔ ماضی استمراری ہے، بس جھٹلاتے رہے وہ اس کو۔ پھر ہم نے نجات دی حضرت نوح کو اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ قوم تھی اندھی، حق کو نہیں دیکھتے تھے۔ دوسرا قصہ آ گیا جی، توجہ کرنا۔ اور بھیجا ہم نے عادیوں کی طرف، یہ کون سے بھائی تھے ان کے؟ قومی بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ہود علیہ السلام کو کہا میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوا اس کے، افلا تتقون، کیا بھلا تم اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو؟ ویس گھر والا بچہ کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم سے، انا لنراک فی صفاۃ، یاد رکھنا صفاۃ بروزن فعالۃ مصدر ہے، باب شرفہ یشرف سے، صفوہ یشفع، صفوہ یصفع، ٹھیک ہے، شرفہ یشرف، صفوہ یصفع، جی باب کرم یکرم، بے وقوفی میں، اور بے شک ہم البتہ گمان کرتے تجھے جھوٹوں میں سے، تو جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میرے ساتھ بے وقوفی نہیں ہے، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہوں، امین، امانتی ہوں، جو رسالت ہے اس میں کوئی خیانت نہیں کر رہا۔ کیا بھلا تم نے تعجب کیا کہ تمہارے پاس ذکر آیا تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد پہ جو تم سے پہلے ہے، وہی آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے عذاب سے، اور یاد کرو تم جب تمہیں بنایا زمین میں جان نشین بعد قوم نوح کے، اور زیادہ کیا تمہیں پیدائش میں بیعتبار وسعت کے، بسطتاً اصل میں سین تھی، سین کو صاد سے بدلا جیسے سورہ بقرہ میں بتایا تھا، تو بسطتاً بمعنی قوتاً، پس ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آلہ الن کی جمع ہے، آلہ، پس یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہنے لگے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی طرح، وہ اکیلا ہے، اور ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، پس لیا ہمارے پاس جس کا تو وعدہ دیتا ہے اگر ہے تو سچوں میں سے، صرف ہم ایک کو مانے سب کو چھوڑ دیں۔ میرے آقا کو بھی یہی کہا گیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے معبودوں کے ایک معبود بنا دیا ہے، اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک شاعر مجنون کی وجہ سے ہم سب معبودوں کو چھوڑ دیں۔ میرے آقا کو شاعر کہا گیا، معاذ اللہ۔ قد وقع ہے نزلہ، تاکہ اتر آئے گا تم پہ رب کی طرف سے عذاب اور غضب۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ ناموں میں؟ خود نام بنائے ہیں لات عزا منات فلاں، تم نے گھڑ رکھے ہیں، اور تمہارے آباء و اجداد نے، کوئی دافع البلا، کوئی وبا کو ٹالنے والا، کوئی درد کو ٹھیک کرنے والا، کوئی لڑکیاں دینے والا، کوئی لڑکے دینے والا، کوئی سردیوں کا کوئی گرمیوں کا، نہیں اتاری اللہ نے ان ناموں کے ساتھ کوئی دلیل، یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تم انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے۔ مشرک اور بدتی کا کام یہ ہوتا ہے نئی نئی چیزیں گھڑنا بنانا، موحد کا کام ہوتا ہے جو دین الیوم اکملت لکم دینکم، اس پہ پکے رہنا، استقامت اور اس کا پرچار کرنا۔ پس ہم نے نجات دی اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے بسبب رحمت کی اپنی طرف سے، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ وما کانوا مؤمنین، تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ایمان کا ان میں گزر بھی نہیں ہوا، عبد الرحمن، وما کانوا مؤمنین، تفسیر بیضاوی میں ہے ایمان کا ان میں گزر بھی نہیں ہوا، یعنی جسانن تیرے قریبوں بھی نہیں گزری فلانی چیز، وما کانوا مؤمنین،
اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ اور بھیجا ہم نے تیسرا قصہ سمودیوں کی طرف، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کا، فرمایا اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ سوا اس کے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مولانا امتیاز عامر روحانی فرماتے ہیں کہ استاد جی الہ تو ان کی تھی، تو یہ کہ وہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کا جواب یہ ہے الہ تو تھے، عبادت کا مستحق کوئی نہیں تھا، کوئی مشکل اور کوئی تکلیف سے دور کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے سب من گھڑت تھے۔ ما لکم من الہ غیرہ، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اللہ کی اونٹنی، اضافت برائے شرافت، تمہارے لیے نشانی ہے، بس چھوڑ دو تم اس کو، کھائے گی اللہ کی زمین میں گھاس وغیرہ، اور نہ چھونا اسے تکلیف دینے کے ساتھ۔ سو کا معنی 11 معنی آتے ہیں، یہاں میں نے اس کی کوچے کاٹنا، ٹانگیں نہ کاٹ دینا، اسے مارنا نہیں، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب دردناک۔ یاد کرو جب تمہیں بنایا جان نشین بعد عادیوں کے، اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، پکڑتے تھے تم اس کے نرم حصے سے، یعنی تمہارے وڈیرے گرمیوں میں بالا خانے، اور تراشتے تھے تم پہاڑوں میں گھر سرنگے، للشتا سردیوں کے لیے، بس یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو، اور نہ کوشش کرو ملک میں فساد برپا کرنے کی۔ کہنے لگے سردار جنہوں نے تکبر کیا تھا حضرت کی قوم سے، ان لوگوں کے لیے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، غریب غلام، ان کے لیے جو ایمان لائے ان میں سے، لمن آمن منہم، یہ بدل ہے للذین استضعفوا سے۔ مقولہ قول کا کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح بھیجا گئے رب کی طرف سے؟ بطور مذاق کہہ رہے، کہنے لگے بے شک ہم تو ساتھ اس کے کہ بھیجا گیا ہے، وہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ یہ موحد تھے، توحیدی لوگ تھے۔ کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم تو اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو انکار کرنے والے، پس انہوں نے ہلاک کر دیا اس اونٹنی کو۔ ہلاک تو ایک نے کیا تھا، قدار بن سالف نے، سارے راضی تھے تو نسبت سب کی طرف ہوئی ہے، اور انہوں نے نافرمانی کی رب کے حکم سے، اور کہنے لگے اے صالح لے آ تو ہمارے پاس جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر ہے تو رسولوں میں سے۔ پھر پکڑا انہیں زلزلے نے، پھر صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے تھے۔ فتولی عنہم، پھر اعراض کیا ان سے، اور کہا اے میری قوم ادھر دیکھو، ٹرک ڈرائیور وغیرہ ادھر دیکھو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو مرے پڑے تھے، پھر کیوں کہا یا قوم؟ وہ کوئی سنتے تھے؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں علی نصب العین، غلام کل مولوی بڑھنے، ادھر دیکھ، علی نصب العین۔ جس طرح ایک آدمی کا کوئی دوست فوت ہو گیا تو عبد المتین اس کو یاد کر کہے آئے میرے دوست تیرے بغیر میں، کیا وہ سن رہا ہے؟ علی نصب العین، بولو تو یہاں یا قوم، اے میری قوم، البتہ تحقیق میں تمہیں پہنچا چکا ہوں رب کے پیغامات، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، لیکن تم محبت نہیں رکھتے ہو خیر خواہوں کے ساتھ۔ یہ جو نصب العین میں نے سمجھایا ہے نا، یہ بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، ایک آدمی اس کا نام لے رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سن رہا ہے، علی نصب العین، اور یہ کہنا جائز ہوتا ہے، تو یہاں بھی علی نصب العین ہے جی۔ اور لوط علیہ السلام، چوتھا قصہ، جب فرمایا اپنی قوم کو کیا آتے ہو تم بے حیائی کو، یہ لڑکوں والا کام کرتے ہو، یہ ایسا کام ہے کہ آدمی ملعون ہو جاتا ہے، زندگی بھر اس کی نحوست نہیں جاتی ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے جہاں زنا اور لواطت آ جائے، یہ لڑکوں والا کام اور زنا، وہاں پھر غربت اور محتاجی اور ذلت ڈیرا لگا لیتی ہے، اور یہ نہ ہو تو اگر غربت ہو پھر بھی رحمت ہوتی ہے، انسان اور خوشحال ہوتا ہے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ رب کائنات ذلت کا عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔
کیا تم آتے ہو بے حیائی کو نہیں سبقت کی تم میں سے اس کے ساتھ کسی ایک نے جہان والوں میں سے، بے شک تم آتے ہو مردوں کو واسطے شہوت مٹانے کے، بغیر عورتوں کے سوا وہ نکاح کرو یا نکاح میں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، بلکہ تم قوم و حد سے تجاوز کرنے والے۔ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ یہ قوم لوط والا عمل کرتا ہے، بیک سائڈ استعمال کرتا ہے، خدا کی ایسی لعنت برستی ہے کہ دونوں ایسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، سمجھے یا نہ سمجھے، کہ پوری زندگی ذلت پہ گزر جاتی۔ وما کان جواب قومہ، حضرت کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ کہنے لگے نکالو تم ان کو اپنی بستی سے، بے شک یہ کچھ مرد ہیں اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں۔ جس طرح آج کل کوئی اگر کہے نا کہ یار یہ ڈھول ڈمکا نہ کرو، یہ آتش بازیاں نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، تو وجہ تو بڑا مولوی آ گیا، یہ وہ مفہوم ہے۔ کچھ مرد ہیں اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، بس ہم نے ان کو نجات دی اور اس کے آل کو، مگر ان کی بیوی تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ کسی پیغمبر علیہ السلام کی بیوی زانیہ نہیں گزری، فاحشہ نہیں، مشرکہ جی، اور جاسوسی کرنے والی، پاگل کہنے والی یہ تو تھی، لیکن ایسی کوئی نہیں گزری۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، مولی غلاب جناس الاشتقاق ہے ایک مادہ، أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پہ بارش برسائی، بارش و پتھروں والی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، القرآن يفسر بعضه بعضا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، پھر دیکھ کس طرح ہوا انجام مجرمین کا۔ پانچواں قصہ شروع ہونے لگا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، یہ قبیلے کا نام ہے، یہ مدین بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ بعضوں نے کہا یہ مدینہ یعنی اس شہر کا نام ہے، بعضوں نے کہا کنویں کا نام ہے۔ ارسلنا الی اہل مدین، اور بھیجا ہم نے طرف مدین والوں کہ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، فرمایا میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوا اس کے، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ جو میں احکام لایا ہوں، بس پورا کرو تم ماپ کو اور وزن کو۔ وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، اور نہ کم کر کے دو تم لوگوں کو ان کی چیزیں، تاکید کے طور پہ فرما، ورنہ فوف الکیف المیزان میں آ گیا تھا، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں، شرک اور گناہ جو ہے ان کی اشاعت کر کے، افشا کر کے بعد اصلاح کرنے کے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور نہ بیٹھے تم ہر راستے پہ کہ تم ڈراتے اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے، مفعول آیا جو ایمان لایا اس کے ساتھ، ڈاکوؤ، اور تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے کو ٹیڑھا، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو تم کیسے ہوا انجام فساد برپا کرنے والوں کا۔ اور اگر ہے ایک جماعت تم میں سے ایمان لے آئی اس کے ساتھ کہ میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسری جماعت نہیں ایمان لائی، تو بس صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس جیسا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ لفظی میں نے تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا، لیکن محاورے کا معنی کیا کرو اس جیسا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں جی۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، پارہ مکمل ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، ہمارا 8واں پارہ آج مکمل ہو گیا، تیرے فضل و رحمت سے ہوا، اللہ قبول فرما لے، جو غلطیاں ہوئیں معاف فرما دے۔ آج تک جو پڑھایا ہے اس سال، اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ آپ کے بنات، بنون اور اہل بیت، ازواج مطہرات اور تمام صحابہ کرام صحابیات کی ارواح کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، ائمہ، علماء حق، ان کے اہل بیت کو پہنچا دے۔
اس کا ثواب ہمارے جتنے بزرگ بہن بھائی والدین میں سے، اساتذہ میں سے، پیر و مرشد میں سے، بلکہ پوری امت میں سے جو فوت ہو گئے ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، عزت والی موت عطا فرمانا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ہمارے اساتذہ، ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، کوئی جس نے دعا کے لیے کہا ہے نہیں کہا، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہماری محفل قرات آ رہی ہے، میرے شاگرد میری اولاد فکر مند ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرما، ہر رکاوٹ سے محفوظ فرما، کامیاب و کامران فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔